فرما لیں حافظ محمد نوید شاکر صاحب۔ نحمد اللہ نصلی ونسلم علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کے اس عظیم الشان فقید المثال بے مثال کامیاب ترین اجتماع عام کے انعقاد پر میں اپنے قائدین کو تہنیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص قائد محترم شہزادہ اہل سنت پیر و مرشد حضرت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ الباری کو دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے قائدین کی مساعی زمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے۔ احباب ذی وقار، اس وقت ملک عزیز پاکستان میں جتنی جماعتیں دین کی اشاعت دین کی خدمت کر رہی ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر نوجوانان توحید و سنت کا کارکن ہونے کی حیثیت سے آج کے اس بھرپور اجتماع عام میں مجھ طالب علم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام دینی جماعتوں میں میری جماعت سب سے اعلیٰ ہے۔ میرا یہ دعویٰ جوش جذبات پر نہیں بلکہ دلائل، حقائق اور براہین کی بنیاد پر ہے۔ میری جماعت سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ میری پہلی دلیل یہ ہے، اس لیے کہ میری جماعت کا مشن سب سے اعلیٰ ہے۔ کسی جماعت کا مشن فضائل ہے، کسی جماعت کا مشن مسائل ہے، کسی جماعت کا مشن اصلاح اعمال ہے، کسی جماعت کا مشن عظمت صحابہ کا پرچار ہے، کسی جماعت کا مشن عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ یہ سب قابل احترام، قابل ستائش، قابل تعظیم ہے، مگر میری جماعت کا مشن اشاعت توحید ان سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس مشن پر تمام انبیاء کرام کا اتفاق تھا۔ تمام انبیاء کرام کا مشن اشاعت توحید تھا۔ مجھے قرآن نے بتایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہر نبی کی طرف ایک ہی پیغام، ایک ہی حکم بھیجا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کا مشن اشاعت توحید تھا۔ مجھے قرآن نے بتایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور وہ رسول اپنی امت والوں کو ایک ہی پیغام سنایا کرتا تھا، اعبد اللہ، او لوگوں عبادت کرو تو صرف اللہ کی۔ تمام انبیاء کا مشن اشاعت توحید تھا۔ مجھے قرآن نے بتایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا حکم نازل فرماتا ہے اور وہ حکم ایک ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کا مشن اشاعت توحید تھا۔ مجھے قرآن نے بتایا ہر نبی جب اپنی قوم کی طرف گیا تو پہلا پیغام یہی سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او میری قوم کے لوگوں اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ تمام انبیاء کا مشن اشاعت توحید تھا۔ پھر آئیے خاتم الانبیاء کا مشن دیکھیے، ہجرت مدینہ ہو یا بدر کا معرکہ، خندق کی گہرائی ہو یا خیبر کا محاصرہ، صفا پہاڑی ہو یا زندگی کا آخری لمحہ، خاتم الانبیاء پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، نور الہدیٰ پیغمبر، مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ پیغمبر یہی پیغام سناتے نظر آتے ہیں۔ خدا سے مانگنے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبوں پر، نہ مندروں پر، نہ قبروں کے میناروں پر، جبھی میں اس کے ہوتا ہے فقط ایک اللہ کا جلوہ کہ جس سے غالب آتا ہے کروڑوں پر، ہزاروں پر۔ میری جماعت سب سے اعلیٰ ہے،
کیوں؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ میری جماعت کے عقائد سب سے اعلیٰ ہیں. میری جماعت کا ہر عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے یا آقا کے فرمان سے ثابت ہے. میری جماعت کا عقیدہ ہے حاضر و ناظر اکیلا اللہ. قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. میری جماعت کا عقیدہ ہے عالم الغیب اکیلا اللہ. قرآن کہتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کا غیب جاننے والا اکیلا اللہ. میری جماعت کا عقیدہ ہے مختار کل اکیلا اللہ. قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر ایک کا مالک و مختار اکیلا اللہ. میری جماعت کا عقیدہ ہے قبر میں جانے والا کوئی انسان دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سنتا. قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، اے حبیب آپ قبر میں جانے والوں کو نہیں سنا سکتے. میری جماعت کا عقیدہ ہے فریاد رس اکیلا اللہ. قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، او مانگنے والے مانگ صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، پھر کہتا نہیں کسی سے. میری جماعت کا عقیدہ ہے درود و سلام دعا ہے، اور اس دعا کو سننے والا نماز میں محفل میں مجلس میں اور عند القبر روزۃ الرسول میں اکیلا اللہ ہے. قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، او کائنات کے لوگوں ہر چیز مسبب الاسباب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو. کیوں پھیلاتے ہو غیروں کے آگے ہاتھ؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب ہی سے مانگو. میری جماعت کا عقیدہ میری جماعت سب سے اعلیٰ ہے. بالکل آخری دلیل اب آپ حضرات جواب دیجئے. سارے گناہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولیے بولیے. سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہر گناہ ظلم ہے. چوری ظلم ہے، شراب نوشی ظلم ہے، مگر شرک، بولیے بولیے شرک. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. اگر صرف شرک صرف گناہ نہیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اگر شرک صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے. اگر شرک صرف جرم نہیں، جرم عظیم ہے. تو پھر بتائیے لوگوں اس سب سے بڑے گناہ کے خلاف جہاد کرنے والی جماعت کا جہاد بھی کیا ہوگا؟ تو پھر مجھے بتائیے میں کیوں نہ کہوں اس وقت پورے ملک میں شرک کے خلاف علی الاعلان آواز اٹھانے والی ننگا جہاد کرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اشاعت التوحید و سنہ ہے، اور اس کی پاسبان نوجوانان توحید و سنت ہے. ان تمام دلائل کے بعد میں یہ کہنے کے قابل ہوا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے. وما توفیق الا باللہ. زندہ باد زندہ باد. بھائی وہ ریڑکا بالا سے کون یار، وہ ریڑکا بالا سے مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نہیں کہاں ہے بھائی؟ ہر سال میں کہتا ہوں آؤ جی کریست دیو